الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله مولانا العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بزرگان محترم، نوجوانان مکرم، عزیز دوستوں، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانیت کے لیے کامل، اکمل اور مکمل اسوہ بنایا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی مسجد کی ہو یا بازار کی، سفر کی ہو یا حضر کی، میدان کارزار کی ہو یا صلح نامے کے وقت کی، مصالحت کے موقع پر کی، پوری زندگی تمام جہاں والوں کے لیے، ساری انسانیت کے لیے رہنمائی اور رہبری کرتی ہے. اسی طرح آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گھریلو زندگی ہے، وہ زندگی بھی ہر انسان کے لیے نمونہ ہے، ماڈل ہے، اسوہ ہے. جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کو پڑھتا ہے، سنتا ہے، جان لیتا ہے، اس کی گھریلو زندگی میں اسے سکون ملتا ہے، چین و راحت نصیب ہوتے ہیں. اس کے بغیر ہمارا گھر جنت کا نمونہ نہیں بن سکتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرز زندگی کو اپنایا، جس انداز سے اپنے گھر والوں کے ساتھ معاملہ فرمایا، حسن سلوک فرمایا، اچھا برتاؤ کیا، اس کے بغیر کسی کی زندگی میں خوشیاں نہیں آ سکتی. اور جس زندگی کو وہ سکون کے ساتھ جینا چاہتا ہے،
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو پڑھے بغیر اسے سکون حاصل نہیں ہو سکتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی تو اس وقت آپ کی دو بیویاں تھیں، ایک حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا، دوسری ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے لیے جہاں مسجد بنائی آپ نے اسی کے ساتھ دونوں کے لیے گھر بھی تعمیر کروائے، اور جیسے جیسے آپ دوسرے تیسرے نکاح فرماتے آپ نے گھروں کا انتظام کیا، رہنے کی جگہ بنائی۔ تو یہ امت کو پیغام ہے کہ تم جب کسی کو اپنے نکاح میں لے آنا چاہتے ہو تو اس کے لیے رہنے کا انتظام کرو، اس کا الگ مسکن، اس کے لیے گھر بناؤ۔ آپ کی زندگی کا یہ پیغام ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر والوں کے پاس جب جاتے تھے سلام کر کے اندر داخل ہوتے۔ آج شوہر آر محسوس کرتا ہے اپنے گھر والوں کو سلام کرنے میں شوہر تو میں کیوں سلام کروں؟ بیوی شرم محسوس کرتی ہے اپنے شوہر کو سلام کرنے میں، حالانکہ عام مسلمانوں کو سب کو رسول اللہ نے ہدایت کی کہ آپس میں محبت کرنے کے لیے، محبت سے رہنے کے لیے سلام کو عام کرو۔ جتنا سلام کرو گے اتنی محبتیں بڑھیں گی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک معمول تھا، آپ جب اپنے گھر تشریف لے جاتے تو اپنے گھر والوں کو سلام کرتے۔ گھر میں سلامتی کا نزول، برکتوں کا نزول، آپس میں محبتیں اور ایک دوسرے کی ضرورت کا خیال کرنے کی توفیق اور جذبہ، یہ سب سلام کی برکتیں ہیں۔ آدمی سلام کرتا ہے، دعا دیتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی طرف سے تم پر سلامتی ہو، اس کی رحمت نازل ہو، اس کی طرف سے برکتیں تمہارے اوپر اتاری جائیں۔ کتنی بہترین دعا ہے۔ آدمی دن میں 4-5 مرتبہ 8-10 مرتبہ اپنے گھر سے باہر جاتا ہے، گھر میں داخل ہوتا ہے، جب بھی گھر واپس لوٹ کر آ رہا ہے اپنے گھر والوں کو سلام کرے گا تو یہ سلامتی کی ان کو دعا دے گا، اور گھر والے اس کا سلام کا جواب دیں گے تو یہ بھی آپس میں ایک دوسرے کو سلام کا جواب دینا، سلامتی کی، برکتوں کی، رحمت کی دعا دینا ہے۔ کتنی بڑی محرومی ہے کہ آدمی نہ وہ خود سلام کرتا ہے نہ گھر والی اس کو سلام کرتی ہے، یہ سلام کرنے میں اپنی عقل کے خلاف سمجھتا ہے، اور بیوی شوہر کو سلام کرنے میں اپنی شرم محسوس کرتی ہے۔ اس طرح دونوں سلامتی اور برکت اور رحمت کی دعاؤں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے سلام کرتے، رات ہوتی سلام آہستہ کرتے، جو بیدار ہو وہ سلام سن کر جواب دے دیں، اور جو نیند کی آغوش میں ہو ان کی نیند میں کوئی خلل نہ ہو۔ کتنا اپنے گھر والوں کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم خیال فرماتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر کے ماحول کو دیندار بنایا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب رمضان میں آپ راتوں کو بیدار ہوتے تو آپ اپنے گھر والیوں کو بھی جگاتے تھے کہ وہ بھی بیدار رہ کر اللہ کی خوب عبادت کریں۔ سیدہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے اور آپ نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ، یعنی اللہ کی ذات پاک ہے، آج رات
کتنی برکتیں اور خیر دنیا میں نازل کیا گیا اور کتنے فتنے دنیا میں اتار دیے گئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ان حجرے والیوں کو جگاؤ، یعنی اور جو امہات المومنین تھے ان سب کو جگانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ خود بھی عبادت کرتے، گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے بیدار کرتے، رمضان میں خود بھی بہت سی عبادت کرتے، راتوں میں جاگ کر عبادت کرتے، اپنی ازواج مطہرات کو امہات المومنین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار فرماتے، انہیں نیند سے جگاتے کہ وہ بھی عبادت کریں، جو آسمان سے خیر و برکت نازل ہو رہے ہیں وہ ان کے حصے میں بھی آئے، اور جو شرور و فتن اتر رہے ہیں ان سے یہ بھی پناہ میں آ جائیں، ان کی بھی حفاظت ہو جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھرانے کا یہ مبارک معمول تھا۔ آپ دین کی باتوں میں اپنے گھر والیوں کے ساتھ آپ تنبیہ کا معاملہ بھی فرماتے، سمجھاتے انہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ام المومنین ام سلمہ اور حضرت میمونہ ام المومنین رضی اللہ عنہما حضور کی خدمت و برکت میں تھے۔ اتنے میں ایک صحابی جو نابینا تھے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، وہ سامنے سے آئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں اپنی ازواج مطہرات سے، اپنی دونوں بیویوں سے فرمایا کہ تم ان سے پردہ کر لو۔ اس وقت پردے کی آیتیں نازل ہو چکی تھی، پردے کا حکم اتر چکا تھا۔ آنے والے بینا صحابی نہیں بلکہ نابینا تھے، آنکھ کی بینائی سے معذور تھے۔ وہ ام سلمہ اور میمونہ کو نہ دیکھ سکتے تھے نہ پہچان سکتے تھے۔ رسول اللہ نے اپنی گھر والیوں سے کہا کہ ان سے پردہ کرو، پردے میں چلے جاؤ۔ حضرت ام سلمہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ تو نابینا ہے، نہ یہ ہم کو دیکھ سکتے ہیں نہ پہچان سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ تو نابینا ہے، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن تم تو دیکھ سکتی ہو، تمہاری آنکھ تو سلامت ہے، تم پردہ کرو، تم بھی ان سے دور ہو جاؤ۔ تو آقا علیہ السلام نے اپنے گھرانے کو دین پر چلنے کی، آپ علیہ السلام ان کو باتیں بتایا کرتے، سمجھایا کرتے تھے۔ ایک شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اسے اپنے گھر کو دیندار بنانا چاہیے، اپنی گھر والیوں کو دین کے احکام سنانا چاہیے، اسے اپنے گھر والی کو پردے کی بات بھی بتانا چاہیے، اسے اپنے گھر والی کو اخلاق کی تعلیم بھی دینا چاہیے۔ نماز جیسی عبادت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام گھر میں گھر والیوں کی خدمت کیا کرتے تھے، ان کے کام رسول اللہ خود فرمایا کرتے۔ اتنے میں اذان ہو جاتی، رسول اللہ نماز کے لیے نکل جاتے تھے۔ یہ پیغام ہے کہ میں بھی نماز کو جا رہا ہوں، تم پر نماز فرض ہے، تم بھی نماز ادا کرو۔ تو آدمی جب تک اپنے گھر کا ماحول نہیں بناتا، دینداری کو اس میں دینداری کا ماحول نہیں سجاتا، تو اس وقت گھر کا ماحول بھی دینداری کا نہیں ہوتا۔ عام طور پر گھروں میں برائیاں، عام طور پر واہیات و خرافات، عام طور پر شادی بیاہ میں رسوم و رواج و ریتیں، یہ عورتوں کی دین ہے۔ ہم نے انہیں دین نہیں سکھایا، وہ ہم پر غالب آ جاتی ہیں۔ ہم نے انہیں اخلاق نہیں سکھائے، ان کی زبان بڑھ چڑھ کر بولتی ہے۔ ہم نے ان کی تربیت نہ کی، صحیح تعلیم کا بندوبست نہ کیا، تو پھر بے راہ روی کا خود بھی شکار ہوتے ہیں اور گھر کے مردوں کو بھی اس کا حصہ بنا دیتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مبارک گھرانہ، آپ کے وہ گھر بڑے سادہ سیدھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہو گئے
آپ نے دیکھا کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک چادر جو آپ نے نیچے باندھا ہوا ہے، اور آپ ایک حصیر پر جو کہ کھردری تھی، صاف بھی نہیں تھی کہ جس سے کوئی کاڑی نہ چبھے، ایسے نہیں تھی، کہیں کاڑیاں نکلی ہوئی، تو اس طرح کی کھردری ایک چٹائی رسول اللہ کے گھر میں تھی، آقا علیہ السلام اس پر لیٹے ہوئے تھے، تو آپ جب اٹھے تو اس حصیر کے چٹائی کے نشانات آپ کے جسم مبارک پر پڑے ہوئے تھے۔ آپ کے اس مبارک گھر میں ایک کونے میں کچھ جو رکھے ہوئے تھے اور ایک کھونٹا تھا جس پر پانی کے چمڑے کے مشکیزے لٹکائے گئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا رونے لگے، آنکھوں سے آنسو اتر چھلک پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر رونے کی کیا بات ہے، میرے لیے تو عقبہ ہے، آخرت ہے۔ آپ کے گھرانے بڑے سیدھے سادے، لیکن گھر میں دینی ماحول تھا، تربیت تھی، اخلاق کی تعلیم تھی، کردار سازی تھی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج بھی آپ کے امتی ہی تھے۔ ہماری جو مائیں امہات المومنین ہیں وہ بھی رسول اللہ کی امت میں تھی، وہ جانتے تھے کہ رسول اللہ کی اطاعت کیسے کرنی ہے، اس کے باوجود رسول اللہ نے انہیں تعلیم دی، اس لیے تعلیم دی، اس لیے تربیت کی تاکہ امت پہچانے کہ وہ اپنے گھر کو کیسا رکھے، اپنے گھر کا ماحول کیسے بنائے، اپنے گھر میں دینداری کو کیسے زندہ کرے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ بتانا چاہتے تھے، آقا علیہ السلام ضرورت پڑتی گھر کے کاموں میں گھر والیوں سے مشورہ کرتے تھے۔ امت کو تعلیم تھی کہ جب ضرورت پڑے تو اپنے گھر والیوں سے مشورہ کرو۔ ہم تو مشورہ نہیں کرتے، بس آرڈر چلانا جانتے ہیں، حکم دینا جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر جبکہ آپ کے ساتھ صحابہ اکرام کی ایک بڑی جماعت مدینے سے مکہ مکرمہ آئی ہے، عمرہ ادا کرنا چاہتی ہے، مکے کے کافروں نے روک دیا کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کر سکیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صلح نامہ بھی تیار کیا جس کی تفصیل میں اب جانا نہیں ہے، تو اس میں جتنے صحابہ آئے تھے سب احرام باندھ کر آئے تھے، جتنے صحابہ آئے تھے سب قربانی کا جانور لے کر آئے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اور آپ کے ماننے والے جانثاروں کو مکے کے ان ظالموں نے عمرہ کرنے سے روک دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کی شرطوں کو قبول کر لیا۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ تم بھی احرام کھول دو، لیکن صحابہ وہ چونکہ ستائے ہوئے تھے، انہی دشمنوں نے مکے میں آپ کو ستایا تھا، تکلیفیں پہنچائی تھی اور مکے کی زمین کو مسلمانوں پر تنگ کر دیا تھا۔ صدیق اکبر نے مکہ چھوڑ دیا تھا، عمر فاروق نے مکہ چھوڑ دیا تھا، اور کئی صحابہ کرام نے صحابیات نے مکہ چھوڑ دیا تھا، مدینہ گئے، وہاں رہ رہے تھے، وہاں بھی انہوں نے چین سے جینے نہ دیا۔ اب مکے کو عمرہ کے لیے آئے ہیں تو پھر سے پریشانی ان کی شروع ہے۔ اب صحابہ کی بھی بڑی جماعت ہے، وہ بھی بڑے جوش میں تھے، جذبے میں تھے، اب دیکھ لیا جائے گا، اب مقابلہ کر لیا جائے گا، ہم تو کچھ ان کو مارنے کے لیے تو نہیں آئے تھے، ہماری تلوار تو نیام میں ہے، ہم ان سے مقابلے کے لیے نہیں آئے تھے، ہم تو اللہ کے گھر کا طواف کرنا چاہ رہے تھے، ہم تو عمرے کی ادائیگی کے لیے آئے تھے، کم بخت پھر بھی ہم کو روکتے ہیں۔ صحابہ جوش میں تھے، غصہ فکری بات تھا، یہ تو ستائے ہوئے مظلوم لوگ تھے، ایک مرتبہ عمرہ ادا کرتے اور چلا جاتے، لیکن ظالموں نے انہیں روک دیا تھا۔ صحابہ کرام کو بڑا جوش تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس وقت اللہ کی طرف
طرف سے جو حکمت حضور کو عطا کی گئی تھی، آپ نے اس حکمت بالغہ کے تقاضے سے اس وقت مکے کے لوگوں کی شرطوں کو قبول کر لیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس سال مسلمان عمرہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نہیں کریں گے۔ صحابہ اکرام کو جوش تھا، معاملہ کیسے سلجھایا جائے، بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کو کیسے اس معاملے کو سلجھایا جائے۔ صحابہ پورے جوش کے ساتھ ہیں اور ادھر کفار مکہ بھی روڑے اٹکا رہے ہیں، تو ایسے موقع پر کیا کیا جائے؟ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ کو مشورہ دیا، یا رسول اللہ آپ اپنے کسی ساتھی سے کچھ نہ کہیں، کسی کو کوئی حکم نہ دیں، آپ خود جائیں، آپ اپنے قربانی کے جانور کو ذبح فرمائیں اور حلف کرا کہ آپ احرام سے باہر آ جائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ ام سلمہ تم تو عورت ہو کیا جانے، تم تو ایک خاتون ہو کیا جانے، تم تو میری بیوی ہو، تمہیں کس نے اختیار دیا کہ تم مجھے مشورہ دو؟ غور فرمائیں، کفار و مشرکین کا آمنا سامنا ہے، ادھر صحابہ اکرام پورے جوش میں ہیں، موقع بڑی نزاکت کا ہے۔ اللہ کے نبی کی ایک زوجہ نے آپ کو مشورہ دیا، آپ نے کچھ نہیں فرمایا بلکہ ان کے مشورے کو قبول فرما لیا اور آپ نے اپنے جانور کی قربانی کی اور حلق کرایا، احرام سے باہر آ گئے۔ صحابہ کی بڑی جماعت نے دیکھا کہ رسول اللہ نے تو اپنی قربانی کو ذبح کر دیا ہے اور آپ احرام سے باہر آ چکے ہیں، تو حضرات صحابہ نے بھی اپنی اپنی جو قربانی کے جانور تھے اس کو ذبح کیا اور آپس میں ایک دوسرے کا حلق کیا، احرام سے باہر آ گئے۔ کتنا بڑا معاملہ تھا، کتنی آسانی سے سلجھ گیا۔ ہمارے سمجھتے ہیں میں کیوں گھر والی کی بات مانوں، اس کے مشورے کو میں کیوں قبول کروں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیم ہے کہ کوئی بھی معاملہ ہو، مشورہ آدمی کرے گا تو اس میں اللہ کی طرف سے خیر و برکت ہوگی، عافیت کا معاملہ ہوگا۔ ہماری رائے اور سوچ سے بہتر کسی اور کی رائے اور سوچ ہو سکتی ہے۔ ہر کوئی خیر خواہ ہے تو خیر خواہی میں اچھی رائے دے سکتا ہے، اچھی بات کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پیغام دیا کہ اپنے گھر والی نے بھی اگر اچھا مشورہ دیا ہے، اس مشورے کو قبول کر کے اس پر عمل کرو، تمہارے لیے خیر ہوگا۔ تو آپ کا یہ طرز عمل، آپ کی طرز زندگی، آپ کی گھریلو زندگی دیندار ماحول بنانے کی فکر، اور ایسا بھی نہیں تھا کہ آپ نے ہمیشہ اپنا حکم چلایا ہو اور امہات المومنین کو کبھی آپ نے کسی بات کا جواب دینے سے منع کیا ہو۔ گھر کا ماحول ہوتا ہے، وہ خوشگواری کا ماحول بھی ہوتا ہے، کبھی رنجیدگی کا ماحول بھی ہوتا ہے، کبھی سنجیدہ تو کبھی رنجیدہ، کبھی خوشگواری کا موڑ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام باوجود امام الانبیاء ہونے کے، باوجود خاتم المرسلین ہونے کے، باوجود آپ کی گھر والیاں آپ کے امتی ہونے کے، آپ نے اختیار دے رکھا تھا کہ اگر ان کو کوئی بات ناگوار ہو تو وہ پلٹ کر جواب دے سکتی ہیں، اور کبھی کوئی بات ناگوار گزرے تو وہ ناراضگی کا اظہار کر سکتی ہیں۔ تو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، اے عائشہ، میں جان لیتا ہوں اس وقت بھی جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو، اور میں تمہاری ناراضگی کے وقت بھی جان لیتا ہوں۔ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو بھی پہچان لیتا ہوں، جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو بھی سمجھ جاتا ہوں۔ ام المومنین نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ کیسے؟ حضور نے ارشاد فرمایا، جب تم مجھ سے خوش رہتی ہو تو کہتی ہو، رب محمد، مجھے محمد کے رب کی قسم،
اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو اور ربی ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم، میں سمجھ جاتا ہوں کہ تم مجھ سے ناراض ہو۔ ام المومنین نے عرض کیا یا رسول اللہ، زبان سے فقط آپ کا نام نہیں لیتی ورنہ دل میں تو آپ کی محبت برابر رہتی ہے۔ تو رنجیدہ ہونا، ناراض ہونا، عورت کبھی ناراض ہو تو شوہر اس کی وجہ سے اکڑ نہ جائے۔ کبھی کبھی ایسا معاملہ بھی ہوتا ہے گھر والی سے جس کی بات ناگوار گزرتی ہے، تنبیہ کرنا بھی پڑتا ہے، تو ایسے موقع پر چاہیے کہ تنبیہ کا بہترین راستہ اختیار کیا جائے، بات عورت کو بھی سمجھ میں آ جائے اور معاملہ دور تک نہ جائے، دوریاں اور نفرتیں نہ بڑھنے پائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سفر میں تھے، آپ کے سفر کے دوران حضرت عائشہ بھی تھی اور حضرت صفیہ ام المومنین یہ بھی موجود تھی۔ اتفاق سے ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کی جو سواری تھی وہ بیمار ہو گئی۔ ام المومنین عائشہ کے پاس 2 سواریاں، 2 اونٹ تھے۔ حضور نے فرمایا عائشہ تمہارے پاس 2 سواریاں ہیں، صفیہ کی سواری بیمار ہے، یہ سواری تم اس کو 1 سواری صفیہ کو دے دو۔ حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا، وہ چونکہ عورتوں میں کبھی کبھی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا ایک جذبہ ہوتا ہے، انہوں نے غصے میں اس وقت عجیب سا جملہ کہہ دیا، کہنے لگی میں اس یہود کی بچی کو کیوں دوں؟ کیونکہ حضرت صفیہ یہود کے سردار کی بیٹی تھی جن سے حضور نے نکاح فرمایا، خیبر کے موقع پر وہ آئی کہ اس وقت نکاح ہوا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر یہ بات بڑی محسوس ہوئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ نہیں فرمایا، آپ نے حضرت عائشہ سے بات کرنا منقطع کر لیا تنبیہ کے لیے، یہ تو زیادتی ہو گئی، کیسے کہہ سکتی ہے یہ بات؟ تو اس پر وہ آپ نے خاموشی کا راستہ اختیار کیا، آپ نے جو بات کرنا چھوڑ دیا۔ ام المومنین پر یہ بڑا گراں گزرا، بہت شاق گزرا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مسئلے کو کیسے حل کیا جائے۔ پھر انہوں نے سوچا کہ چلو پہلے جا کر حضرت صفیہ سے معافی مانگ لیں۔ ہو گئی ام المومنین حضرت صفیہ سے انہوں نے معافی مانگی اور کہنے لگی کہ آپ رسول اللہ کو مجھ سے راضی کرا دیں، ہماری صلح کرا دیں، اور میں آپ کو میری آنے والی جو باری ہے وہ باری آپ کو دے دوں گی۔ رسول اللہ کی 9 بیویاں ایک ساتھ تھی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے درمیان میں باری باری تقسیم کی تھی کہ آج فلانے کے گھر میں رات، آج فلانا بیوی کے گھر میں رات گزرے گی، اس طرح تقسیم ہوئی تھی۔ حالانکہ آپ پر یہ فرض نہیں تھا، آپ جس کے گھر میں چاہے رہ سکتے تھے، پھر بھی امت کو یہ پیغام دیا، انسانوں کو یہ سبق پڑھایا کہ انصاف کتنا ضروری ہے، عدل اور برابری کا معاملہ کتنا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باری متعین کی اور اللہ سے فرماتے اے اللہ یہ میری تقسیم ہے اور جس کا میں مالک ہو کر سکتا ہوں یہ میری تقسیم ہے، اور اس تقسیم پر جس کا میں مالک نہیں ہوں تو مالک ہے، اس پر تو میری گرفت نہ فرما۔ یعنی دل کسی کی طرف زیادہ مائل ہو، کسی کی طرف کم مائل ہو، یہ تو دل پر تو میرا اختیار نہیں ہے، اے اللہ اس پر تو یہ تو تیری تقسیم ہے، اور جو یہ تقسیم کرنا ہے ظاہری طور پر باریوں کی، اس کی تو میں نے کر دی ہے۔ اتنا عدل و مساوات، انصاف و برابری کا معاملہ، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات کے درمیان میں یہ معاملہ اور یہ برتاؤ، تو یہ باری باری جو تقسیم تھی، حضرت صفیہ سے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ آپ رسول اللہ کو مجھ سے
راضی نامہ کرا دے، صلح کرا دے، تو آنے والی جو باری ہے وہ آپ کو دے دو۔ تو یہ اللہ کے نبی کی خدمت میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، عائشہ نے مجھ سے معافی مانگ لی ہے، آپ بھی انہیں معاف کر دیں، آپ بھی انہیں راضی ہو جائیں، آپ بھی ان سے راضی ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو راضی نامے کی بات ہو رہی ہے، کیا اس پر کوئی شرط طے ہوئی ہے؟ حضرت صفیہ نے عرض کیا، ہاں ایک شرط طے ہوئی ہے، وہ شرط یہ ہے کہ آنے والی عائشہ کی باری وہ مجھے دے دیں گی۔ رسول اللہ نے مسکرایا اور اس طرح معاملات صلح میں بدل گئے، صلح ہو گئی۔ تو مجھے عرض کرنا یہ ہے، ایسا ہرگز نہیں تھا کہ اللہ کے نبی کے گھرانوں کا سارا مزاج بدل گیا تھا۔ ورسول اللہ کی بیویاں مختلف مزاج کی، مختلف قبیلوں کی، مختلف عمروں کی، کوئی جوان تو کوئی بڑھاپے کی عمر، کوئی ادھیڑ عمر کی زندگی گزارنے والی، مزاج بھی مختلف، ان کے قبیلے بھی مختلف، عمریں بھی مختلف۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو عورتوں میں باتیں کچھ ہوا کرتی ہیں وہ ساری چیزیں تھیں، اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو زندگی سکھانا چاہا کہ گھر کی زندگی ایک مرد کیسے گزارے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ کے گھر میں حضور کی باری تھی۔ اللہ کے نبی کی باری جس گھر میں ہوتی، اس گھر میں شام کے وقت میں تمام ازواج جمع ہو جایا کرتی، اکٹھے ہوتے، آپ کی تمام بیویاں آ جاتی، بات چیت ہوتی، گفتگو ہوتی۔ تو جیسے آپ نے صحابہ کے لیے وقت دیا، عام مسلمانوں کے لیے وقت دیا، میدان کارزار میں آپ سالار تھے، مسجد میں آئے تو آپ ہی امام ہیں، سارے معاملے آپ حل کرنے والے، اور گھر والیوں کو بھی آپ وقت دیتے، ان سے گفت و شنید کرتے، گپ شپ بھی فرماتے۔ تو اللہ کے نبی کے گھر میں صحابیات جمع ہوتی، جس کے گھر میں جس کی باری ہوتی اسی کے گھر تمام ازواج جمع بھی ہوتی، البتہ رات میں اپنے گھر چلے جاتی۔ اللہ کے نبی جس کے ہاں باری ہوتی وہاں رات گزارتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کے گھر میں حضرت عائشہ کے گھر میں آپ تھے، حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا حضور کے پاس آئی، حضرت عائشہ کے گھر اتفاق سے حضرت عائشہ نے میدے کا ایک میٹھا بنایا ہوا تھا، حضرت سودا کو انہوں نے پیش کیا کہ آپ یہ کھائیں۔ حضرت سودا کا جی نہیں کر رہا تھا، کھانے کا من نہیں تھا، انہوں نے کہا کہ کھانے کو دل نہیں کر رہا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا یا تو وہ آپ کھائیں گی یا نہیں تو آپ کے چہرے پر اس کو مل دیا جائے گا۔ اس بات پر بھی وہ خاموش رہی، کھانے سے منع کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے وہ میٹھا لیا، حضرت سودا کے چہرے پر اس کو لگا دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مسکرا رہے تھے، اور جب انہوں نے اس کو لگا دیا، حضرت عائشہ تو جوان تھی، رسول اللہ نے ان کے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ پھر حضرت سودا سے فرمایا کہ آپ بدلہ نہیں لیں گے؟ حضرت سودا نے وہی میٹھا لیا، حضرت عائشہ کے چہرے پر مل دیا۔ میں ان واقعات سے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جیسے عام گھر ہوتے ہیں، اللہ کے نبی نے اپنے گھر کی زندگی ویسے گزاری، اور امت کو بتانا چاہا کہ گھر میں گھر کا ماحول ہونا چاہیے، گھر کو گھر جیسے بنائے رکھو۔ آپ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو، وقت کے مفتی اعظم کیوں نہ ہو، وقت کے حکمران کیوں نہ ہو، گاؤں کے بڑے پٹیل اور چودھری کیوں نہ ہو، آپ کا مقام کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، لیکن آپ کو گھر میں جاؤ تو گھر کا ماحول دینا چاہیے، گھر کو گھر بنائے رکھو تو سکون ملے گا۔ اور ہم تو کسی ایک بات سے بڑے ناراض ہو جاتے ہیں، ارے بھائی 200 لوگ ہماری بات سنتے ہیں، پوری کمپنی میں میرا چلتا ہے، کوئی کچھ نہیں کہتا،
گھر میں آؤں تو آپ مجھے کہتی ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ کی زندگی پڑھو، آپ کے مبارک گھرانے کی تعلیمات کو پڑھو، آپ کے گھر کی زندگی کو پڑھو، پتہ چلے گا کہ گھر میں انسان کیسے رہتا ہے، رہ سکتا ہے، کیسے گھر کو جنت کا نمونہ بنایا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام گھر میں کبھی اتنا ناراض نہیں ہوئے کہ کسی کو آپ نے طلاق دے دی۔ گھر میں آپ نے کبھی ایسی سختی کا مظاہرہ نہیں کیا کہ آپ نے ہاتھ اٹھا کر مار دیا۔ آپ نے کبھی ایسی سختی کسی کام پر نہیں کی کہ یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا، یہ کام کیا تو یہ کام تم نے کیوں کر دیا، میری اجازت کے بغیر یہ کام کیسے ہو گیا، یہ کام تو نے ایسا کیوں نہیں کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے گھریلو زندگی جو گزاری ہے، آج امت کے لیے ضرورت ہے کہ وہ اپنے گھروں کو ایسے گھروں کو آباد رکھے اور گھر کی زندگی ایسے طرز پر گزارے جس میں گھر میں سکون آئے، خیر و برکت آئے اور آپس میں محبتیں الفتیں بڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ایک مرتبہ گھر میں تشریف لائے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پانی پی رہی تھی، اللہ کے نبی نے وہ پیالہ لے لیا اور آپ نے اس پیالے سے پانی پینا شروع کر دیا اور حضرت عائشہ سے پوچھا، عائشہ بتاؤ تم کہاں اپنے ہونٹ رکھ کر اس پیالے میں کہاں اپنے ہونٹ رکھ کر پانی پی رہی تھی؟ اللہ کے نبی سے حضرت عائشہ نے وہ مقام اور جگہ بتایا جہاں ہونٹ رکھ کر ام المومنین نے پانی پیا تھا۔ رسول اللہ نے اس پیالے کو گھمایا، وہیں اپنے مبارک لب رکھے جہاں حضرت عائشہ نے اپنے ہونٹ لگائے تھے اور اس طرح کا پیغام دیا کہ امت یہ محبت کی زندگی گزارنے کے لیے شادیاں کی جاتی ہیں، ایسا نہیں کہ وہ بات کرے تو ادھر وہ منہ گھما لے اور یہ بات کرنا چاہے تو ادھر یہ منہ موڑ لے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے گھر میں جینے کا طریقہ بتایا، اس نے سلوک سمجھایا، اور آپ گھر کے کام بھی خود کیا کرتے ہیں۔ دو جہاں کے سردار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اپنے آقا و مولا دو جہاں کے سردار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ماحول کا ایک واقعہ بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنا جوتا گانٹ رہے تھے اور میں چرخہ کاٹ رہی تھی، اتنے میں میری نظر اللہ کے نبی پر پڑی، آپ کے مبارک چہرے پر پسینے کے قطرے نکلے ہوئے تھے، میں دیکھتی رہ گئی کہ ایسا کہ کوئی بادل کا ٹکڑا ہے، اس میں بجلیاں کون رہی ہیں، ایسا لگ رہا تھا کہ ستاروں کی جھرمٹ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پر جہاں پسینے کا قطرہ ابھر آتا ہے وہاں سے گویا ایک ستارہ چمک رہا ہے، کبھی یہ چمک ادھر کو جا رہی ہے، کبھی چمک ادھر کو آ رہی ہے، میں یہ دیکھتی رہ گئی، اتنے میں رسول اللہ کی نظر بھی مجھ پر پڑ گئی۔ آقا علیہ السلام نے جب یہ مجھے آپ کو دیکھتے ہوئے مجھے دیکھا تو مجھ سے پوچھنے لگے، عائشہ کیا بات ہے، تم مجھے اتنا گھور کر کیوں دیکھ رہی ہو؟ ام المومنین نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا کہوں، آپ کے چہرے انور پر ستاروں کی طرح جو پسینہ چمک رہا ہے، مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ ستارہ کبھی ادھر چمکتا ہے تو کبھی ادھر چمکتا ہے، اور آپ پر گویا بجلیاں کون رہی ہیں۔ اگر ابو کبیر ہزلی شاعر یہاں موجود ہوتا تو وہ جان لیتا کہ اس کے کہے ہوئے شعروں کے مصداق آپ ہیں، آپ ہی اس کے کہے ہوئے شعروں کے مصداق آپ ہیں، گویا اس کے سارے شعر اس نے آپ کی شان میں کہے ہیں۔ تو حضرت رسول اکرم نے پوچھا، بتاؤ عائشہ اس کا کیا شعر ہے، وہ کون سا شعر ہے جسے تم سوچ کر میرا چہرہ دیکھ رہی ہو؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا وہ شعر پڑھا جس کا ترجمہ یہ تھا کہ میں اس کے چہرے رخ زیبا کو کیا دیکھتا کہ اس کے چہرے کی درشندگی اور تابندگی ایسے لگ رہی تھی جیسے کوئی بدلی کا ٹکڑا ہے، بادل کا ٹکڑا ہے جس میں بجلیاں کون رہی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سارا سامان جو جوتے کی مرمت فرما رہے تھے وہیں چھوڑ دیا، ام المومنین حضرت عائشہ کی پیشانی کا بوسہ لیا
اور فرمایا عائشہ تمہاری گفتگو نے مجھے بڑا مسرور کر دیا ہے، تمہاری باتوں نے مجھے جتنا خوش کیا ہے شاید تم نے جو میرے چہرے کو دیکھا ہے اتنی خوشی تمہیں نہ ملی جتنی خوشی تمہاری باتوں سے مجھے محسوس ہوئی ہے۔ گھر تو ایسے بنتا ہے، ایک دوسرے کی دل جوئی سے گھر بنتا ہے، دل سوزی سے کیا ملے گا، دل آزاری سے کیا ملے گا، دل دکھانے سے کیا ملے گا؟ نفرتیں بڑھیں گی، عداوتیں جنم لیں گی، تلخیاں آئیں گی، دوریاں آئیں گی، ایک دوسرے کی برائی کہو گے، ایک دوسرے پر الزام لگاؤ گے۔ اسی لیے میں نے شروع میں عرض کیا جب تک رسول اللہ کی گھریلو زندگی نہیں پڑھو گے، نہیں سنو گے، نہیں جانو گے، ہمارے تمہارے گھروں میں سکون نہیں آ سکتا، چین اور راحت نہیں آ سکتی۔ اس کے لیے ضروری ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو گھریلو زندگی تھی، آپ نے اپنی بیویوں کی آپسی چپخلش کے باوجود ان کے ساتھ جو انصاف کا معاملہ فرمایا، قربان جائیں اللہ کے نبی علیہ السلام پر کہ آپ نے کیسا بہترین معاملہ فرمایا۔ آپ حضرت عائشہ کے گھر میں تھے، حضرت صفیہ چونکہ سردار کی بیٹی تھی، ان کا پکوان بڑا لذیذ تھا، انہوں نے گوشت بنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دے کر بھیج دیا، خادم آیا، حضرت عائشہ کے حجرے کے باہر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ حضرت ام المومنین صفیہ نے رسول اللہ کے لیے گوشت پکا کر آپ کی خدمت میں بھیجا ہے۔ تو حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کچھ ناراض ہو اور اس برتن کو اپنا ہاتھ لگایا، برتن نیچے گرا، مٹی کا تھا، ٹوٹ گیا، گوشت بھی نیچے پڑ گیا۔ یہ واقعہ بیان کرنے والے راوی کہتے ہیں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ رسول اللہ خود وہ گوشت کے ٹکڑے اٹھائے اور ٹوٹی ہوئی برتن حضرت عائشہ کو دی، اور حضرت عائشہ کے حجرے کی صحیح سالم اچھی برتن حضرت صفیہ کے گھر بھیج دیا، اور اس آنے والے خادم کو منع کیا کہ یہ معاملہ آپ صفیہ سے جا کر نہ بتائیں۔ انصاف بھی ہوا اور جو گوشت ہے اس کو دھو کر اسے کھانے کا انتظام بھی کیا۔ انصاف بھی ہوا کہ برتن ٹوٹی، جن کے ہاتھ سے ٹوٹی ان کو دیا، اور جو صحیح اچھی برتن تھی حضرت صفیہ کے گھر بھیج دیا۔ یہ ہے گھر کی زندگی، یہ ہے آپس کی محبتیں اور سلجھانے کا انداز۔ تو اسی لیے اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ یقیناً تحقیق اللہ کے رسول کی زندگی میں ہر اس شخص کے لیے بہترین نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے اور بہترین طرز عمل ہے۔ وہ شخص جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے، ہر اس شخص کے لیے اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اگر تم بازار کی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، رسول اللہ کی تجارت کو دیکھو۔ اگر تم میدان کارزار میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، رسول اللہ کی سالاری کو دیکھو۔ اگر تم امامت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، رسول اللہ جیسے امام کو فالو کرو۔ اگر تم گھریلو زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، رسول اللہ کی گھریلو زندگی کو پڑھو تو کامیاب ہوگے، ورنہ گھر ٹوٹ کر رہ جائے گا، سکون نہیں ملے گا۔ گھر کو مسکن کہتے ہیں، مسکن کے معنی سکون کی جگہ۔ ہم میں سے اکثر ہو سکتا ہے کہ سکون میں ہو، لیکن کچھ ایسے بھی ہوں وہ اپنے مسکن میں، اپنے گھر میں وہ سکون نہیں محسوس کرتے، اور آپ دیر باہر گزار دیتے ہیں، کیوں گھر میں جائیں تو پریشانی ہے۔
سکون کب ملے گا؟ وہ تو تب ملے گا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو پڑھا جائے۔ تو اسی لیے میری باتوں کا خلاصہ یہ ہے، مجھے عرض کرنا یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام جنگ کے میدان میں سپہ سالار، تو رسول اللہ گھر میں آتے تو شوہر کی حیثیت سے داخل ہوتے، وہ سپہ سالار بن کر نہیں آتے تھے۔ مسجد میں ہوتے تو آپ امام ہوتے، منبر پر ہوتے تو آپ واعظ ہوتے، خطیب بے مثال ہوتے، گھر میں آئے تو آپ گھر والا بن کر آتے، امام اور واعظ اور خطیب بن کر آپ داخل نہیں ہوتے۔ آپ نبیوں کے امام ہیں، رسولوں کے امام ہیں، سید الاولین ہیں، سید الآخرین ہیں، آپ ہی آخری نبی ہیں، آپ ہی وہ واحد ہستی ہیں جن کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی، آسمانوں کے دروازوں پر انبیاء کرام کو آپ کے استقبال کے لیے کھڑا کیا گیا، جن کے استقبال میں نبی آدم بھی کھڑے ہو جائیں، استقبال کے لیے اور انبیاء کھڑے ہو جائیں، امامت کے لیے مسجد اقصی بیت المقدس میں آپ کو آگے کیا جائے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک آپ کے پیچھے نماز پڑھے، قربان جائیں، بڑی بات عرض کر رہا ہوں، اللہ کہے کہ میرے محبوب آپ میری آنکھوں میں سمائے ہوئے ہیں، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اللہ آپ سے کہے کہ میرے محبوب آپ کے سجدہ کرنے والے صحابہ کے درمیان آ جا رہے ہو، تب بھی آپ میری نظروں کے سامنے ہیں، آپ سے ہم بڑی محبت کرتے ہیں، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہماری آنکھوں میں سمائے ہوئے ہیں۔ ایسا خدا، ایسی بات کرنے والا، اپنے محبوب سے ایسی محبت کا اظہار کرنے والا، لیکن یہ نبی جب اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو گھر والیوں کو پورا اختیار ہے، گھر والیوں کو اپنے جینے کا اختیار ہے، ان کو بات کرنے کا اختیار ہے، رنجیدہ ہونے کا بھی اختیار ہے، کسی بات پر خوش ہو تو برملا خوشی کے اظہار کا بھی اختیار ہے، کسی بات پر ناراضگی ہو تو ناراضگی کے اظہار کا بھی اختیار ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑے خوبصورت انداز سے، جب یہ امہات المومنین ناراض ہو جاتی یا آپس میں کچھ بات ہو جاتی، بہترین انداز میں آپ اسے سلجھایا بھی کرتے تھے، آپ معاملات کو حل بھی کیا کرتے تھے، آپ صلح بھی کیا کرتے تھے، تو گھر کو آپ نے گھر کا ماحول بھی دیا تھا، آپ نے دینداری کو بھی قائم کی تھی، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، نماز کی تاکید ہوتی تھی، پردے کے اہتمام کی تاکید ہوتی تھی، اور رات میں آپ بیدار ہوتے تو گھر والیوں کو جگا کر عبادت کے لیے بیدار کیا کرتے تھے، رمضان میں عبادت میں خوب کوشش ہوتی تو اپنے گھر والیوں کو بھی عبادت کی کوشش کرنے کے لیے حکم دیا کرتے تھے، اس کے باوجود آپ نے گھر کی جو خوشی کا ماحول تھا اس ماحول کو بھی برقرار رکھا تھا، گھر میں جو جس طرح کی ظرافت کے ماحول کی ضرورت تھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ ماحول بھی دیا تھا۔ ہمارا مزاج یہ ہے کہ اگر کوئی کونسلر ہے تو گھر میں بھی وہی کونسلر گری جھاڑنے کی کوشش کرتا ہے، اگر کوئی امام ہے تو وہ امامت گھر میں بھی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اگر کوئی حاکم ہے وہی حاکمیت گھر میں بھی کرنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی کمپنی کا مینیجر ہے تو گھر میں بھی وہی مینیجرنگ کی وہ کام، مینیجنگ کا وہ کام کرنا چاہتا ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ گھر میں آؤ تو گھر والی سے سکون حاصل کرو، گھر میں آؤ تو اس کو بھی سکون سے رہنے کا موقع دو، تب جا کر تمہارا گھر جنت کا نمونہ بنے گا، تب جا کر تمہیں گھر والوں سے سکون ملے گا، تب جا کر تمہیں راحت کی زندگی ملے گی، تب جا کر خوشیوں والا ماحول ملے گا۔ آج دوریاں، نفرتیں بڑھ رہی ہیں، آج عداوتیں گھر گھر میں جنم لے رہی ہیں، کتنے مقدمات اور معاملات ہمارے پاس روزانہ آتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر معاملہ بگڑ رہا ہے۔ کل 2 دن پہلے ہی ایک مقدمہ آیا، دونوں تقریباً 5-6 مہینے سے الگ رہ رہے ہیں، شادی ہو کر صرف 8 مہینے کا عرصہ، اس میں 5-6 مہینے دوریاں، وہ اس کے ماں کے گھر میں ہے، یہ اپنے گھر میں ہے، 2
महीने में शौहर ने घर अलग करके रख भी दिया, इसके बावजूद आपस में कुछ बात हो गई, दूरियां बढ़ गई, नफरतें आ गई, अब वो एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। तो इस तरह की दूरियां हैं, अगर ये दूरियां खत्म करनी है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी को पढ़ना है। अब शौहर और शौहर के बाप और रिश्तेदार कहते हैं कि अब हम इसको अलग जाने नहीं देंगे, मिलकर रहे तो हम घर में मौका देंगे। और वो बीवी कहती है जैसे पहले अलहिदा घर का इंतजाम था वैसे अलहिदा रखा जाए तो मैं आकर जिंदगी गुजारने को तैयार हूं। वो अपनी जिद में और ये अपनी अना में घर बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए किसी को तो सोचना चाहिए कि मामले की नजाकत को जानते हुए इस मौके पर क्या किया जाए, कौन सा रास्ता इख्तियार किया जाए। मैंने शुरू में अर्ज किया, अल्लाह के नबी जैसे आप शादी करते, आप घर का इंतजाम फरमाते, दूसरे के घर में रख दिया, किसी और के साथ मिलाकर रख दिया, जी नहीं, हर एक के लिए घर का आपने इंतजाम किया। आप मक्के से मदीना हिजरत करके तशरीफ लाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस वक्त 2 बीवियां थीं, आपने मस्जिद से मिले हुए 2 घरों का इंतजाम किया। ये उम्मत को पैगाम दिया, आने वाली तुम्हारी या तुम्हारे माँ बाप और रिश्तेदारों की नौकरानी नहीं होती, उसके लिए तो तुम्हें इंतजाम करना होगा। हाँ, वालिदैन की खिदमत वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम उनकी खिदमत करो, उनके रहने का इंतजाम करो, उनके खाने के लिए तुम किसी नौकर का इंतजाम करो। अगर कोई औरत अपने तरफ से करती है तो उसका एहसान है, अच्छे अखलाक वाली लड़की है, बेहतरीन घराने की लड़की है, जो खुद के शौहर के साथ, अपने बच्चों के साथ शौहर के माँ बाप का भी इंतजाम करती है। ये अलग उन्वान है जिसे कभी अर्ज करूंगा। तो मुझे अर्ज करना इस जुमा में सिर्फ यही था, अल्लाह के नबी की हैसियतें आपके जो जिंदगी के अंदाज से अलग अलग थे। जैसे मैंने 2-3 मरतबा कह दिया कि आप मैदान कारजार में आप सालार हैं, आपकी अदालत कायम है तो आप ही जज हैं, नमाज है तो आप ही इमामत है, खुतबा हो तो आप ही खतीब है, आप सबके इमाम हैं, कायद है, रहबर है। जिब्राइल आपकी खिदमत में खादिम बनकर आता है, सब कुछ अपनी जगह है, लेकिन घर में आपने घर वालों को घर का नमूना और घर का माहौल दिया, और आपने दीनदारी को भी कायम किया, और आपने घर में ज़राफत का, खुशतबई का और हंसी मजाक का मौका भी रखा था, और साथ में आपस में इंसाफ और अदल भी कायम किया था। ये जब तक रसूलुल्लाह की जिंदगी को हम नहीं पढ़े समझे और नहीं जानेंगे, उस वक्त तक हम भी ये नहीं सीख पाएंगे। तो इसलिए जरूरत है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी के हर पहलू को पढ़ा जाए, आपकी जिंदगी के हर पहलू को जाना जाए और उसके मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश की जाए। अल्लाह मुझे आपको समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक जिंदगी को सामने रखकर अपने जिंदगी को खुशगवार गुजारने की तौफीक अता फरमाए। हाज़रीन गिरामी, एक अहम ऐलान मुझे आपसे करना है, गुजारिश करनी है। जैसा कि आप जानते हैं फितनों का जमाना है, हर गली में एक नया फितना शुरू होता है, हर मोहल्ले में, हर शहर में, हर इलाके में मुख्तलिफ फितने जन्म लेते हैं। कहीं कोई बाबा जाहिर होता है, कहीं कोई वो किसी का लुबादा ओढ़कर लोगों को उल्लू बनाता है। तो इसी तरह के फितनों में फितना एक शकील बिन हनीफ का फितना है, एक गौहर शाही का फितना है। हमारे शहर में भी ये फितने दाखिल हो चुके थे। आपको मालूम भी होगा, आपने देखा भी होगा कि चंद महीने पहले कुछ नौजवानों को समझाने की कोशिश की गई और कुछ बुजुर्गों को भी समझाने की कोशिश की गई जो ऐसे अकीदे से वो अकीदे को उन्होंने अपना लिया और ईमान से हाथ धो बैठे थे। अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने हमारे सामने तौबा किया, लेकिन इसकी जड़ें आहिस्ता आहिस्ता कहीं हमारे मोहल्ले में, हमारे गलियों में, हमारे घरों में ना आ जाए। जो आदमी खुद को ईसा कहे, जो आदमी खुद को महदी कहे, नऊज़ बिल्लाह और क्या कुछ वो कहने लगे, तो ऐसे लोगों से खुद भी चौकन्ना रहना है। खुद को और दूसरों को, घर वालों को, बच्चों को, हमारी घर की औरतों को, मोहल्ले वालों को भी बेदार रखना है, चौकन्ना करना है। तो इस सिलसिले में
اتوار کے دن ایک پروگرام ہے، ویسے وہ ہفتے کی شام سے اتوار کی شام تک ایک پروگرام مسجد اقصیٰ میں، جو نوجوان پڑھے لکھے ہیں، جو ایسے لوگوں کے بہکاوے میں آ سکتے ہیں، ان کے لیے پورے دن کا پروگرام ہے۔ کئی ایک نے ابھی نام پیش کر دیا ہے، اپنی بیگ کے ساتھ وہ ہفتے کی شام کو یعنی کل شام کو وہ مسجد اقصیٰ پہنچ جائیں۔ ان کے کلاسز میں ان کو سمجھایا جائے گا کہ قادیانی کا فتنہ کیا ہوتا ہے، وہ کیسے لوگوں کو وہ اپنا شکار بناتے ہیں، شکیلی کس طرح سے اپنا شکار بناتے ہیں۔ یہ گوہر شاہی یوٹیوب فیس بک کے ذریعے کیسا پھیل رہا ہے، اس کو سمجھایا اور بتایا جائے گا، اور انہیں بتانے کی کوشش کی جائے گی کہ تمہارا صحیح عقیدہ کیا ہے۔ ہماری جان کی حفاظت جتنی ضروری، اس سے کہیں زیادہ ہمارے عقیدے اور ایمان کی حفاظت ضروری ہے۔ یہ جان اور یہ دھڑ، یہ جسم کس کام کا جس میں ایمان کی حفاظت نہ ہو؟ تو اس لیے اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے ان عقیدوں کو بھی جاننا ہے اور ان سے بچنے کی تدبیر کو بھی جاننا ہے۔ تو اس لیے مسجد اقصیٰ رحمت نگر میں یہ جو پروگرام ہے، جو پہلے سے نام نوجوانوں نے دے دیے، ان کے لیے تو یہ پورے دن کا یہ پروگرام ہے۔ اس میں سے بھی اگر کچھ ہو تو امام صاحب سے رابطہ کر کے آپ اس میں حصہ لے سکتے ہیں۔ لیکن اتوار کی شام میں مغرب کی نماز سے عشاء تک حضرت مفتی شعیب اللہ خان صاحب دامت برکاتہم، جو جامعہ اسلامیہ مسیح العلوم کے بانی و محتمم ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، اور امت میں جو بگاڑ ہیں ان کی اصلاح کے لیے آپ نے ہمیشہ کوشش کی ہے۔ آپ بہترین رہبری اور رہنمائی کرنے والے، علم و فن کے بڑے ماہر، بہترین استاد اور بہترین مزکی، تو ساری خوبیاں اللہ پاک نے آپ میں جمع فرمائی ہیں، تو وہ ان کا خطاب ہوگا۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ اتوار کو مغرب اقصیٰ میں پڑھیں اور اس اجلاس میں آپ شریک ہو۔ آپ کی مستورات کو بھی اس سے آگاہ کرنا ہے۔ اس کے لیے ملت کالج جو ہے اپنے گھر میں، اس میں 3 بجے سے عصر تک ایک مجلس ہے، آپ وہاں اپنی خواتین کو، ماں بہنوں کو، گھر والوں کو بھیجیں تاکہ وہ بھی اس سے آگاہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ہونے والے اجلاس کو کامیاب فرمائے اور ہم سب کو اس سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔